بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن کے ان کے پاس نہ جاؤں گا، 3 دن تک۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائیں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے کہتا کہ گناہ سے رک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے، کیا تجھ کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے غصے میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا معاف کرنا جو میرے قبضے میں ہے، یا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو، کہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، اور گنہگار سے ارشاد فرمایا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا، اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر جرات کی جائیں، اس لیے کہ اس گنہگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ہر گنہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ پر سزا ہو، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پر وعید ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدائی اختیار کریں،
یعنی کہ خدائی اختیارات میں دخل دے کہ اتنی بڑی بات کہنے کی جرات کریں کہ قسم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ جسے چاہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری مغفرت کر دے۔ آمین ثم آمین۔